بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر گوالا تھا۔ جب وہ دودھ بیچ بیچ کر تھکا ہارا گھر آتا تو اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہوتی۔ میں سمجھتی کہ شاید دودھ کی بوتل ہے، مگر وہ آتے ہی بوتل مجھے دے کر کہتا، اسے پکڑ کر آدھا گھنٹہ کھڑی رہ۔ میں تھک کر بیٹھنے لگتی تو کہا، طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ میں ڈر جاتی، کیونکہ پہلے ہی اتنی مشکل سے 35 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی تھی۔ ایک دن بوتل کو کھول کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ جو ہی بوتل پھینک کر باہر بھاگنے لگی تو اچانک میرا شوہر جیسے ہی دن بھر کی محنت کے بعد گھر واپس آیا تو میں جلدی سے اس کے لیے پانی لے آئی۔ میں نے اسے گلاس دیا تو اس نے پانی لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، یہ پکڑ لو۔ میں نے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا تو ایک بوتل پڑی ہوئی تھی۔ میں سمجھی شاید دودھ کی بوتل ہے، اس لیے میں نے وہ بوتل پکڑ لی اور کچن کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تب میرا شوہر بولا، رکو رکو، کہاں جا رہی ہو؟ یہ بوتل پکڑ کر آدھے گھنٹے کے لیے یہاں صحن میں کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی، کیا ہوا عمران؟ وہ مجھے گھور کر بولا، ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو تم مجھ سے یوں سوال جواب کر رہی ہو؟ ویسے بھی مجھے زیادہ بولنے والی عورتیں نہیں پسند۔ جیسا میں نے کہہ دیا ویسا ہی کرو، نہیں تو طلاق دے دوں گا۔ طلاق لفظ سنتے ہی میرا دل گھبرا گیا۔ میں جلدی سے وہیں پر کھڑی ہو گئی۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا، اب یوں ہی بنا بولے آدھا گھنٹہ کھڑی رہنا۔ اگر تم نے اس آدھے گھنٹے میں ایک بات بھی منہ سے نکالی تو میں تمہیں مزید آدھا گھنٹہ یوں ہی کھڑا رکھوں گا۔ میں ششوپن میں مبتلا تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیسا شوہر ہے جو اپنی 4 روز کی بیوی سے یہ کام کروا رہا ہے؟ میں چپ چاپ کھڑی رہی، مگر پھر میرے پاؤں میں سوئیاں چبھنے لگیں۔ میں کبھی ایک پاؤں اٹھاتی تو کبھی دوسرا رکھتی۔ میری نگاہ جیسے ہی کرسی پر پڑی، میرا شوہر بولا، نہ نہ، سوچنا بھی مت، ابھی تو تمہیں صرف 10 منٹ ہوئے ہیں، 10 منٹ مزید کھڑی رہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے تو کبھی اسکول میں بھی یوں کھڑے رہنے کی سزا نہیں ملی تھی، کیونکہ میں شروع سے ہی ایک ذہین لڑکی تھی۔ اللہ اللہ کر کے جیسے ہی آدھا گھنٹہ ہوا، میرا شوہر جلدی سے میرے پاس آیا اور جھپٹنے کے انداز سے مجھ سے وہ بوتل چھین کر باہر لے گیا، جبکہ میں چارپائی پر ڈھہ سی ہو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ میں اپنے ہاتھوں کی مہندی کو تکتی جا رہی تھی۔ میری شادی 4 روز قبل ہی عمران سے ہوئی تھی۔ میں یوں تو اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر میری شادی ایک گوالے سے ہو گئی، کیونکہ میں 35 برس کی ہو چکی تھی، لیکن میرے لیے ابھی تک کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آیا تھا۔ اگر کوئی ایک آدھ رشتہ آ بھی جاتا تو مجھے دیکھ کر انکار کر جاتا۔ میرے والدین کی نیندیں میری وجہ سے حرام ہو چکی تھیں۔ انہیں بس یہی غم کھائے جا رہا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا، کیونکہ میری بھابیاں تو مجھے ایک رات کے لیے بھی برداشت نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ بھائی بھی اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کر مجھ سے دور ہو گئے۔ اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اگر میں اپنے بھائیوں کو سلام کرتی تو وہ مجھے جواب تک دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ ابو یہ سب دیکھ کر بہت غمزدہ ہوتے اور کہتے، روحی بیٹا، تم اپنے کمرے میں ہی رہا کرو۔ جب تک تمہارے والدین زندہ ہیں تمہیں کسی سے نہ ڈرنا ہے اور نہ ہی ملنا ہے۔ ابو کی یہ باتیں میری ڈھارس بندھا دیا کرتی تھیں۔ اب میرے والدین کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرے لیے کوئی اچھا رشتہ تو ملنا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے میری شادی ایک گوالے سے ہی کر دی۔ وہ کم کماتا تھا، لیکن ابو نے سوچا کہ میری بیٹی تو قناعت پسند ہے، تھوڑے میں بھی گزارا کر لے گی۔ پھر یہ بھی تو تھا کہ نہ اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، یعنی جو کماتا تھا اپنی ذات پر ہی خرچ کرتا تھا۔ میں عمران کی بیوی بن کر گھر آ گئی۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھا۔ اس نے مجھے گھر کے سارے اختیارات دے رکھے تھے، مگر شادی کے تیسرے دن ہی عمران کا مزاج بگڑنے لگا۔ میں وجہ پوچھتی تو منہ پھیر لیتا، اور آج شادی کے چوتھے دن نہ جانے مجھے کس بات کی سزا کے طور پر آدھا گھنٹہ کھڑا رکھا تھا۔ میں لیٹی ہوئی تھی جب عمران گھر میں داخل ہوا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا
اور بولا، تم یوں کیوں لیٹی ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اب تک کھانا لگا چکی ہوتی۔ میں بولی، ابھی لگا دیتی ہوں۔ میرا شوہر نے دہی بڑے میری طرف بڑھا دیے اور بولا، یہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں ایک دم سے مسکرا دی۔ پھر ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ میں عمران سے بولی، عمران، تم مجھ سے 10 برس چھوٹے ہو، پھر کس مجبوری کے تحت شادی کر لی؟ میری بات سن کر عمران کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ کہنے لگا، نہیں نہیں، مجبوری تو کوئی نہیں تھی، مجھے تم اچھی لگی تو شادی کر لی۔ میرا دل چاہا کہ میں عمران سے سوال کروں، اگر میں اچھی لگتی ہوں تو پھر میرے ساتھ ایسا عجیب سا برتاؤ کیوں کرتے ہو؟ مگر میں ڈر کی وجہ سے خاموش رہی تھی۔ اگلے دن عمران کام پر چلا گیا۔ میں گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر سو گئی۔ جب اٹھی تو عمران کے آنے میں صرف 10 منٹ ہی رہ گئے تھے۔ میں بڑی خوف زدہ ہو کر رہ گئی۔ جلدی سے اٹھی، کچن کی طرف بھاگی کہ کچھ پکا لوں، مگر اتنی دیر میں عمران گھر واپس آ چکا تھا۔ میں گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور بولا، جویریہ، یہ بوتل پکڑ کر صحن میں کھڑی ہو جاؤ۔ میں عمران کے چہرے کی جانب حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں بولی، عمران، میں سوئی ہوئی تھی، کھانا نہیں بنا پائی، پہلے کھانا بنا لوں، پھر میں بوتل کو آ کر پکڑتی ہوں۔ عمران کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگا، میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو، کھانا بعد میں بناتی رہنا، نہیں مرتا میں بھوک سے۔ اگر میرا اتنا ہی خیال تھا تو پھر تم سوتی کیوں رہی؟ میرے پاس تب کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے بوتل پکڑ کر کھڑی ہو گئی، لیکن آج کل کی نسبت جلدی تھک گئی تھی۔ میں بیٹھنا چاہتی تھی، تب ہی عمران بولا، اگر تم نے بیٹھنے کی کوشش کی تو پھر سمجھ لینا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ طلاق کی دھمکی سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی تھی، کیونکہ میں واپس اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں لوگوں کی نظروں میں میں حقیر تھی۔ میں نے اپنے گھوالے شوہر کی جانب بڑے غور سے دیکھا۔ وہ ایک ان پڑھ اور جاہل قسم کا انسان تھا، اپنی منواتا تھا، مجھے تو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا، مالی لحاظ سے بھی اچھا نہ تھا، شکل و صورت بھی اتنی عام سی تھی کہ اگر کوئی 10 بار بھی دیکھ لے تب بھی بھول جائے۔ پھر وہ میری قسمت میں کیوں لکھ دیا گیا؟ مجھے اجمل یاد آنے لگا، کاش میری شادی اس سے ہو جاتی، وہ اس گوالے سے تو 1000 گنا بہتر ہی تھا۔ جیسے ہی آدھا گھنٹہ پورا ہوا، میرا شوہر جلدی سے میری جانب لپکا اور اپنی بوتل کھینچ کر لے گیا۔ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، مگر خود کو گھسیٹتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی اور کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ میری آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ آج نہ جانے کیوں مجھے اجمل کی یاد ستا رہی تھی۔ اجمل ہمارے ڈرائیور کا بیٹا تھا، وہ اپنے والدین کے ساتھ ہمارے سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ ہم چونکہ ہم عمر تھے تو بچپن میں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے تو ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ اجمل نے جب مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو میں بہت خوش ہوئی۔ چونکہ ہم دونوں ہی ابھی کم عمر تھے، اس لیے سمجھ ہی نہیں آیا کہ پاکیزہ محبت کو زمانے کے گندے ذہنوں سے کیسے بچایا جائے۔ ایک دن میں میری بڑی بھابھی نے اجمل کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ بھابھی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بڑی چاہ سے بولی، جویریہ، کیا بات ہے؟ اجمل کے ساتھ تم بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں ڈر گئی اور بولی، نہیں بھابھی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، جویریہ، مجھ سے بات نہ چھپاؤ، میں بھی اس گھر کی فرد ہوں، تم سے بڑی ہوں، تم مجھے اپنی بہنوں کی طرح سمجھو، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد ہی کر دوں۔ میں اتنی پاگل تھی کہ بھابھی کی چکنی باتوں میں آ گئی اور اپنی اور اجمل کی محبت کی ساری داستان انہیں سنا ڈالی۔ پھر انہوں نے وہ کیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بھابھی نے اجمل کی والدہ کو گھر بلایا اور سب کے سامنے کہنے لگی، رقیہ، تم اور تمہارا بیٹا اپنی اوقات بھول گئے ہیں کیا؟ تم لوگ ہمارے سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہو، ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہو، اور پھر بھی تمہارے بیٹے کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ وہ ہماری لڑکی کو اپنے پیار کے جال میں پھانسنے کی کوشش کرنے لگا؟ نہ جانے ہم دونوں اپنے پیار میں کس حد تک چلے گئے ہوں گے۔ میرے بھائی ایک دم سے اٹھے اور میرے روبرو آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، بتاؤ
جو تمہاری بھابھی کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ وہ مجھ سے پوچھتے بھی جاتے اور مجھے مارتے بھی جاتے۔ تب ابو آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے میرے بھائیوں سے چھٹکارا دلوایا۔ پھر یوں ہوا کہ اجمل اور اس کے والدین کو گھر سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا۔ میں دن رات روتی تھی، بھائی مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ مجھے میرے والدین پھر بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرتے۔ امی نے جب بھائیوں کا یہ رویہ دیکھا تو میرے رشتے کے لیے ادھر ادھر کہہ دیا، مگر جب میرے لیے کوئی اچھے گھرانے سے رشتہ آتا تو بھابیاں کسی نہ کسی طرح میرے اور اجمل کی کہانی ان کے گوش گزار کر دیا کرتی۔ یوں کرتے کراتے میں 35 برس کی ہو چکی تھی اور آخر میں میری شادی ایک گوالے سے ہو گئی جو عجیب سا تھا۔ کبھی میرا خیال رکھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا تو کبھی مجھ سے عجیب سا رویہ رکھنے لگتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر آ گیا، اس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ کہنے لگا، جویریہ تم نے کھانا نہیں بنایا تھا نا، اس لیے میں لے آیا ہوں۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر حیران رہ گئی، میں اسے سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ اب ہر روز عمران بوتل پکڑا کر مجھے کھڑا رکھنے کے لیے بولتا، میں نے اس پر بھی صبر کر لیا۔ ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی، اس نے بتایا کہ وہ ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتی ہے۔ مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولی، جویریہ تم تو بہت ہمت والی ہو جو عمران کے ساتھ 1 مہینہ گزار گئی، نہیں تو اس کی پچھلی دونوں بیویاں تو اسے شادی کے شروع کے دنوں میں ہی چھوڑ کر بھاگ گئی تھیں۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی اور بولی، آنٹی کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ بولی، ہاں تو اور کیا، اس بڑھاپے میں تم سے جھوٹ بولتی اچھی لگوں گی۔ پہلی بیوی تو اس کی بہت ہی کم عمر تھی، بڑی پیاری بھی تھی۔ عمران ہر رات اسے گوشت کا ایک شاپر دے کر بھوکے کتوں کے پاس بھیجا کرتا تھا۔ وہ تو ایسی بھاگی کہ پھر واپس کبھی نہیں پلٹی۔ وہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ تو نہیں کرتا نا؟ میں چپ ہی رہی۔ وہ آنٹی تو اپنے گھر چلی گئی مگر میرے دل میں وسوسے چھوڑ گئی۔ مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا، عمران نے میرے گھر والوں سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ کیا اس نے اپنی شادیوں کے متعلق میرے والدین کو نہیں بتایا تھا؟ اگر بتایا تھا تو پھر وہ مجھے کیسے ایسے انسان کے ساتھ بیاہ سکتے ہیں جس نے اپنی پہلی 2 بیویوں کو نہیں بسایا؟ میرے دماغ میں سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا، اس لیے میں نے امی کو فون کر دیا۔ میں بولی، امی مجھے بتائیں، کیا آپ کو پتہ تھا کہ عمران کی پہلے شادی ہے؟ امی کی گھبرائی ہوئی آواز مجھے سنائی دی، وہ کہہ رہی تھیں، بیٹی وہ اپنی پہلی دونوں بیویوں کو طلاق دے چکا ہے۔ تب مجھے احساس ہوا تھا کہ دھوکہ مجھے عمران نے نہیں بلکہ میرے اپنے گھر والوں نے دیا تھا۔ میں پھٹ پڑی، میں بولی، امی عمران ایسا کیوں نظر آیا جو آپ نے اس سے مجھے بیاہ دیا؟ امی رونے لگی تو میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے بلا وجہ ہی امی کو تکلیف دی۔ میرے بھائی تو مجھے گھر میں رکھنا ہی گوارا نہیں کرتے تھے، پھر ایسے میں جو رشتہ ملا میرے والدین نے قبول کر لیا۔ مگر اب مجھے اس بات کی فکر تھی کہ آخر اس بوتل میں ایسا کیا ہے جو میرا شوہر مجھے پکڑا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں یہ پتہ کروا کر ہی رہوں گی، بس مجھے مناسب موقع کی تلاش تھی۔ اگلے دن پھر سے میرے شوہر نے مجھے بوتل پکڑا دی۔ میں اس بوتل کو کھول کر دیکھنے کے لیے بے تاب تھی۔ تب ہی میرے شوہر کا موبائل بجنے لگا، اس نے کال اٹینڈ کی اور باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس بوتل کو کھول کر دیکھا تو میں لرز کر رہ گئی۔ میں اتنی گھبرا گئی کہ کچھ سجائی ہی نہ دیا۔ میں نے بوتل پھینک دی اور باہر کی جانب بھاگ کری ہوئی۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں گاڑی کے ساتھ جا ٹکرائی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے آگے مجھے کچھ معلوم نہیں کیا ہوا میرے ساتھ اور کیا نہیں ہوا۔ میں نے ہسپتال کے بیڈ پر جب آنکھ کھولی تو میری نظر عمران پر پڑی تھی۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ عمران مجھے گھور رہا تھا، کہنے لگا، اب تم ٹھیک ہو، گھر چلو۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے مجھے گھر جانا پڑا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی، عمران نے مجھے وہی بوتل تھما دی، کہنے لگا، آج تم 2 گھنٹے اس بوتل کو یوں ہی پکڑ کر کھڑی رہو گی۔ میں بوتل کے اندر کا حال دیکھ چکی تھی۔
اس لیے بہت زیادہ خوفزدہ تھی، مگر میرے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، میں کیا کرتی؟ میں وہ بوتل پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے چکر آ رہے تھے مگر میں مجبور تھی۔ یہ شکر تھا کہ عمران نے بوتل مجھے 2 گھنٹے کے لیے نہیں تھمائی تھی، وہ یہ بوتل لے کر چلا گیا۔ عمران کے جانے کے بعد مجھ میں تھوڑی ہمت آئی۔ میں سوچنے لگی کہ نہ جانے عمران کن چکروں میں پڑا ہوا ہے، مجھے غلط چیز میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ میں یہی سوچتی رہی۔ جب عمران واپس آیا تو میں بھری ہوئی شیرنی کی طرح آگے بڑھی۔ میں بولی، عمران اس بوتل میں کیا ہے؟ وہ بولا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ مجھے زیادہ سوال جواب کرنے والی عورت پسند نہیں۔ میں بولی، عمران میں دیکھ چکی ہوں اندر کیا ہے، اب مجھے سیدھی طرح سے جواب دے دو، نہیں تو۔ میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ عمران نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ کہنے لگا، میں بھی کہوں آخر اس چیز کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں بولی، عمران تم مچھلی کا منہ سی کر اس بوتل میں ڈال کر مجھے کیوں تھما دیتے ہو؟ عمران بولا، جب سے میری تم سے شادی ہوئی ہے میرے کاروبار سے برکت چلی گئی ہے، تم میرے لیے منحوس ثابت ہوئی ہو، اس لیے میں نے پیر صاحب سے تعویذ کا تقاضا کیا تو انہوں نے مچھلی کا منہ سی کر اس پر پڑھائی کر دی۔ انہوں نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ یہ بوتل تمہیں پکڑا کر کھڑا کر دوں، تو میں اس بات کو سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ بولا، اب میں کل پھر سے پیر صاحب سے تعویذ لینے جاؤں گا۔ میں بہت پریشان تھی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شام میں عمران گھر واپس آیا تو اس نے مجھے ایک بوتل تھما دی اور مچھلی پکڑا دی۔ کہنے لگا، اس بوتل میں اپنے خون کے چند قطرے ٹپکا دو، میرا پیر اس سے تعویذ لکھ کر دے گا۔ میں گھبرا گئی۔ میں بولی، عمران آپ کن چکروں میں پڑ چکے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں دینے والا، اس پر یقین رکھیں، اسی سے مانگیں۔ آپ کا پیر خود تو کالے جادو جیسا گھنونا کام کر رہا ہے، آپ کو بھی بلا وجہ اس میں ملوث کر رہا ہے۔ آپ توبہ کر لیں، معافی مل جائے گی۔ میرا شوہر بولا، تم اپنی بکواس بند کرو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ میں نے جلدی سے بہانہ کڑا اور بولی، ٹھیک ہے عمران، میں آپ کی خوشی کی خاطر یہ سب کرنے کو تیار ہوں، مگر میں صبح آپ کو تازہ خون نکال کر دوں گی، رات کا بوتل میں پڑا باسی ہو جائے گا۔ عمران خوش ہو گیا اور بولا، تم تو بہت سیانی ہو۔ وہ کھانا کھا کر آرام سے سو گیا، مگر میں ساری رات نہ سو پائی۔ عمران اپنے پیر کی اندھی تقلید کر رہا تھا۔ عمران جیسے لوگ ہی اپنے پیروں کی باتوں میں آ کر انسانی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ مجھے اپنی فکر ہونے لگی تھی، اسی لیے رات کے اندھیرے میں میں گھر سے بھاگ گئی۔ میں اندھا دھند بھاگتی چلی جا رہی تھی، میرا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں یوں ہی بھاگتے بھاگتے ایک گھر کے دروازے تک پہنچ گئی، وہاں باہر جا کر رونے لگی اور بولی، بابا جی اپنی جان بچانے کی خاطر گھر سے بھاگی ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ ان کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، یہ کون ہے؟ تو وہ بولے، خود ہی پوچھ لو اس بچی سے۔ میں نے ان کو شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان سنا دی۔ وہ کہنے لگی، بیٹی تم نے بہت اچھا کیا، ایسے انسان کا گھر چھوڑ دینا ہی بہتر تھا، اب تم میرے گھر میں رہو جب تک تمہارا جی چاہتا ہے۔ میں بولی، آپ کے گھر میں اور کون رہتا ہے؟ مطلب آپ کی اولاد؟ وہ عورت بولی، ایک بیٹا ہے جو دوسرے شہر ملازمت کرنے گیا ہے، گھر میں ہم دونوں میاں بیوی ہی رہتے ہیں، اس لیے تم یہاں بالکل سکون کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے ساتھ رہنے لگی۔ میں ان کے گھر کا سارا کام کر دیا کرتی تھی، کیونکہ انکل آنٹی اب بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ ایک دن میں نے آنٹی سے کہا کہ آپ اب اپنے بیٹے کی شادی کر دیں، بہو لے آئیں گھر میں۔ وہ مسکرا کر بولی، میرا بیٹا کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، وہ بھی چاہتی تھی، پر اب وہ شادی کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں بولی، آنٹی وہ لڑکی کون تھی؟ آنٹی بولی، بیٹا میں تو نہیں جانتی، دراصل جو میرا بیٹا ہے نا، یہ ہمیں سڑک سے ملا تھا۔ چند سال ہی قبل یہ لڑکا اپنے والدین کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ ان کی ٹکر تیز رفتار گاڑی سے ہو گئی۔ والدین تو موقع پر ہی مر گئے، جبکہ اس لڑکے کا علاج کروا کے میرے شوہر اسے اپنے گھر لے آئے۔ وہ تب سے ہی ہمارا بیٹا بن گیا ہے، جیسے اب تم ہماری بیٹی بن چکی ہو۔ جب وہ گھر واپس آئے تو تم اسے شادی کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کرنا،
میں نے हामी भर ली। यूं ही 2 माह गुजर गए। एक दिन आंटी ने बताया कि आज उनका बेटा आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा खुश थीं। अलबत्ता मैं परेशान हो गई, क्योंकि पहले तो इस घर में मैं बहुत सुकून से रहती थी। अब एक गैर मर्द के आ जाने से मेरा सुकून बर्बाद होने वाला था। यूं ही करते कराते शाम तक आंटी का बेटा आ गया। इसकी तरफ देख कर लगा जैसे ज़मीन व आसमान की गर्दिश रुक गई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी पहली मोहब्बत अजमल था। वो मुझे देख कर दंग रह गया, फिर आगे बढ़ा और बोला, जवेरिया तुम यहाँ कैसे? हम आंटी को देखती चली जा रही थीं। मैंने अजमल को शुरू से लेकर अब तक की सारी दास्तान सुना दी, किस तरह वो अपने घर में से सबसे पराई हुई, इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था कोई। फिर अजमल ने अपना किस्सा भी मुझे सुना दिया। वो लोग हमारा घर छोड़कर कहीं और चले गए। एक दिन वो सब शहर से बाहर जा रहे थे कि जब इनके वालिदैन हादसे में चल बसे। आंटी बोली, अच्छा जवेरिया तुम हो मेरे बेटे की मोहब्बत, मैं तुम्हारी शादी अजमल से करवा दूंगी अगर तुम्हें एतराज़ ना हो। मैं रोने लगी और बोली, आंटी मैं तो अभी तक इमरान के निकाह में हूँ। अजमल बोला, तुम इसकी फ़िक्र मत करो। फिर इसने खुला के कागजात तैयार करवा कर इमरान को भेज दिए। इमरान ने भी आसानी से खुला नामे पर दस्तखत कर दिए। इद्दत पूरी करने के बाद आज मेरी शादी अजमल से हो गई है। मैं भी बहुत खुश हूँ, वो भी बहुत नखुश नज़र आ रहा है। मैं अब अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लूँ तो बहुत से शिकवे सर उठाते हैं। अगर मुझे अजमल ही मिल जाना था तो काश मेरी भाभी मेरे साथ वो सब ना करती जो उन्होंने किया। इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी के सुहाने साल अपनों की बेरुखी सहते हुए गुजर गए। मैं ये सब सोचने बैठी हूँ कि मेरी भाभी ने मेरे साथ जो कुछ किया वो इनके सामने तो आना ही है। मकाफ़ाते अमल का सिलसिला तो इनके साथ भी पेश आना है, तो क्या वो ये सब सह पाएंगी? काश हम इंसान किसी की दिल आज़ारी करने से पहले ये सोच लें कि हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, बल्कि हम तो वैसे मुस्तकबिल के लिए ईंधन जमा कर रहे हैं जिसमें हम ही जल कर राख हो जाएंगे, तो शायद हम सुधर जाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तौफीक वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।